ہمارے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں آخر مبتلا ہی کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ جس چیز کی ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں ابھی تک ملی کیوں نہیں؟ اللہ جب کسی کو مسلسل آزماتا ہے تو ایسے ہی سوالات ہمیں بے چین کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آزمائش کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ ہمیں پرکھ سکے، ہمیں جج کر سکے کہ کون ہے اس کا مخلص بندہ، اور یہ کہ کون کتنا اپنے اعمال میں کھرا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش میں اللہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ اللہ انسان پر آزمائش اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کون ہے وہ مخلص بندہ جو تکلیف میں بھی مجھ پر یقین رکھ کر صبر کرتا ہے۔ سن لو کہ آزمائشیں مسلسل زندگی کا حصہ نہیں رہتی، ایک مخصوص وقت کے لیے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ میرا بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ میرا بندہ مجھ پر یقین کر کے مجھ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے یا مایوس ہو کر مجھ سے رابطہ توڑ دیتا ہے۔ جانتے ہو، جب تم کسی مشکل کے آنے پر اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ کر اس سے بہتری کی امید لگا کر صبر کرتے ہو نا، تو وہ صبر تمہاری زندگی میں حیران کن معجزات لے کر آتا ہے، اللہ سے کن کہلوا لیتا ہے۔ وہ رب جو کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے کوئی فرمائش کرے اور میں اسے عطا کروں، تو سوچو وہ رب تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ پھر تم یہ سوچتے ہو نا کہ وہ رب مجھے آزما ہی کیوں رہا ہے، مجھے آزمائش میں کیوں ڈالے ہوئے ہے؟ تو جان رکھو کہ جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کسی آزمائش میں ڈال کر اسے ٹیسٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جب انسان کسی مشکل کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پہ راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی مشکل کے آنے پر اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں آزمایا گیا، تو اللہ بھی اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائش سے اللہ انسان کو آزماتا ہے، اللہ اجر بھی اتنا ہی بڑا دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔